بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کی اطاعت نہ کیجیے۔ سورہ احزاب کے شروع میں فرمایا یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی جی اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافر اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کافروں کی اطاعت کی اور نہ اس کا کوئی سوال پیدا ہوتا تھا۔ بس بات اتنی تھی کہ مکہ کے ماحول میں کافر جو آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ آپ تھوڑے سے نرم ہو جائیے، ہمارے بتوں کو کچھ نہ کیجیے، کچھ نہ کہیے تو ہم بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے ان کی کسی فرمائش کو آپ قبول نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی امت کو بھی حکم ہے کہ آپ کافر ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری میں ایک مسلمان اگر لگ جائے تو اس کے ایمان کو بہت خطرہ ہے۔ مجھے ان آیات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مسلمان کے اوپر لازم ہے وہ کسی کافر کی، منافق کی، کفار کی اطاعت بھی نہ کرے، ان کی فرما برداری بھی نہ کرے، بطور خاص ان چیزوں کو بھی قبول نہ کرے جو کافروں کے ساتھ خاص ہے، جو ان کی تہذیب کے ساتھ خاص ہے، ان کو بھی ہرگز قبول نہ کرے۔ کافروں کے رنگ ڈنگ میں ڈوب جانا، ڈھل جانا، یہ بھی ایک درجے کی کافروں کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ بھائی ذرا توجہ رکھنا میری بات۔ مثلا یورپ میں کتا رکھنے کا رواج آ گیا، چونکہ انسانوں کی آپس کی محبتیں تو رہی نہیں۔ بہت سارے ایسے علماء جو یورپ کے دورے کر کے آئے ہیں، ان کی زبان سے سنا کہ جس علاقے میں گئے، امریکی جس ریاست میں گئے، پوش ایریوں میں رہنے کا اتفاق ہوا، بڑے سلیقے سے اصول کے مطابق بنی ہوئی عمارتیں، کوٹھیاں اعلیٰ کے اعلیٰ، لیکن 15 20 کوٹھیوں میں کسی میں ایک مائی رہتی ہے، کسی میں ایک بابا رہتا ہے، کم ہے جس میں جوڑا رہتا ہے، دونوں بوڑھے ہیں، اولاد نہیں ہے یا چھوڑ کر چلی گئی ہے، ویران پڑے۔ وہ حسین و جمیل، خوبصورت، بڑے کھلے رستے، اصول کے مطابق، ضابطے کے مطابق، ایک اینٹ بھی بغیر اصول کے نہیں لگی ہوئی، ظاہری حسن و جمال 100%، لیکن اندر سے خالی۔ بس زیادہ سے زیادہ اپنا دروازہ کھول کے کوئی مائی اور بابا گیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں، دیوانوں کی طرح، باندروں کی طرح، جانوروں کی طرح بس یوں گاڑیوں کو آتا جاتا دیکھتے رہتے۔
کوئی ان سے بات کر لے، ان کی خیر خیریت پوچھ لے تو ان کا روح روح خوش ہو جاتا ہے، چونکہ ان سے بات کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ لوگ کس سے گزارا کرتے ہیں؟ انہوں نے پھر دل کو بہلانے کے لیے کتے رکھے، بلیاں رکھی، جانور رکھے۔ یہ جو خلا تھا خاندان کا، گھر کا، بہن بھائیوں کا، بیوی بچوں کا، پوتوں کا، نواسوں کا، یہ جو خلا تھا انہوں نے اس خلے کو یہ جو خلا تھا اس کو بھائی کس کے ذریعے پورا کیا؟ کتے کے ذریعے پورا کیا، بلی کے ذریعے پورا کیا۔ اب یہی ان کی ایک بیکار ادا مسلمانوں میں آ گئی۔ یہ بھی فخر سمجھتے ہیں، اب گھروں میں بلیاں رکھ، کتے رکھ، وہ ساتھ سو رہی ہیں، ساتھ رہ رہی ہیں۔ ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں کہ جی بلی جو ساتھ سوتی ہے، جو کتا ساتھ رہتا ہے، جہاں بھائی بلی ساتھ ہوگی، کتا ساتھ ہوگا، کیا نماز ہے؟ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اب کتا ساتھ بیٹھا، کیا قرآن کی تلاوت ہو رہی؟ کیا قرآن کی تلاوت ہو رہی؟ قرآن نے کہا تھا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ نے کافروں کی بات کو قبول ہے، ان کی تہذیب کو، ان کی اداؤں کو، ان کی رسم و رواج کو ہرگز قبول نہیں کرنا۔ اب میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، ان کی تہذیب سے جس چیز کا تعلق ہے مسلمان کے لیے اس سے بچنا لازم۔ یہ برتھ ڈے ہے جی، یہ فلاں ہے، بڑا اہتمام، بڑا اہتمام، اچھے خاصے دیندار موم بتیاں جلا کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہاں سے سفر کر کے جا رہے ہیں جی، اسلام آباد کے ہوٹل میں کھانا کھانے جا رہے ہیں جی، فلاں بچے کا جنم دن ہے، سفر کر کے جا رہے ہیں۔ ایسی بیکار اور فضول۔ لہٰذا ان آیات کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم کافروں کی ہر ادا سے کیا کریں؟ بچیں۔ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اس نبی ہاشمی کی جو امت ہے، اس کا رنگ ڈنگ بھائی کیا ہے؟ اس کا طور طریقہ، تہذیب، ثقافت، اس کے تمام معاملات اپنے ہیں، غیروں والے نہیں ہیں، اپنے ہیں، غیروں والے نہیں ہیں۔ اس کی اپنی رسم و رواج ہے۔ اور اگر اسلام کی جو عام خوشی کے مواقع کی جو اسلام کے اعمال ہیں، ان کے اندر سے بھی اسلامی تہذیب جھلکتی ہے۔ بھائی ان کے اندر سے کیا جھلکتا ہے؟ اسلامی تہذیب جھلکتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں کی اطاعت نہ کیجیے، کافروں کی نقل نہ اتاریے، ان کے نقش قدم پر نہ چلیے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ ان کافروں سے قرآن کے ذریعے بہت بڑا جہاد کیجیے۔ کیا مطلب؟ جہاد کہتے ہیں انتہائی کوشش کو، چھوٹی موٹی کوشش کو نہیں بھائی، کس کوشش کو؟ جو پوری تگ و دو لگا کے، پوری صلاحیتوں کو خرچ کر کے، آگے مزید تاکید ہے جہاداً کبیرا، یعنی آپ اعلیٰ سے اعلیٰ کوشش کیجئے قرآن کے ذریعے۔ آپ اس قرآن کی دعوت کو دیں، اس قرآن کی دعوت کو پھیلائیں، اس قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو نافذ کریں۔ ہر مسلمان خود عمل کرنے کی کوشش کرے اور دوسروں کو عمل کی بھائی کیا دے؟ دعوت دے۔ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ کوشش کریں، اور یہ کوشش کب سے کب تک کرنی ہے؟ یہ کوشش بالغ ہونے سے لے کے موت تک کرنی۔ بھائی ذرا میرے بات پر غور کرنا، یہ کوشش کب تک کرنی ہے؟ موت تک۔ یہ جد و جہد موت تک جاری رہنی، اس میں کہیں بھی تھکنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسلام کے تمام اعمال پر کوشش موت تک رہنی۔ مثلا آپ اہتمام کر کے دور سے نماز کے لیے آئے ہیں، درس کے لیے آئے، یہ اہتمام ہر نیکی میں اسی طرح جاری رہنا، نمازوں میں، فرائض کی ادائیگی میں۔ مسلمان ہر وقت کیا کرے گا؟ کوشش میں ہے،
دین اس طرح نہیں کہ بیٹھے بٹھلائے آ جائے گا، یہ نہیں کہ بس میری تمناؤں سے ہی میری اولاد نیکی اور تقوی پر کھڑا ہو جائے گی، نہیں، اللہ سے بہت کچھ مانگنا پڑے گا، رزق حلال کا اہتمام کرنا پڑے گا، ان کو اچھا ماحول دینا پڑے گا، ان کی بہت نگرانی کرنی پڑے گی۔ آپ دین کے کسی شعبے کو بھی لے لیجئے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، جب تک جہاد کبیر نہیں ہوگا اس وقت تک بھائی کام نہیں بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ دور، اوہو، ہم تو تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی کی محنت کتنی تھی اور اللہ کے نبی کی مشقت کتنی تھی۔ اللہ کے نبی تو بھائی، اللہ کے نبی تو زندگی کے آخری چند مہینوں کے علاوہ آرام سے بیٹھے ہی نہیں۔ قرآن کو یہ کہنا پڑا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اپنے آپ کو کھپا دیں گے، آپ اپنے آپ کو تھکا دیں گے۔ اے نبی جی، قرآن نے کیا فرمایا؟ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نبی جی ہم نے قرآن اس لیے نہیں آپ پر اتارا کہ آپ اتنی مشقت میں پڑ جائیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت محنت کرتے، اس لیے قرآن نے فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ میرے پاس اکثر نوجوان علماء آ جاتے ہیں، مفتی صاحب جس طرح آپ جمعے میں بیان کرتے ہیں کوئی ایسی کتاب بتا دیں جس میں نکات ہی نکات ہو، بس ہم اس کتاب کا چند صفحات کا مطالعہ کرنا جمعہ پڑھا دیا کریں۔ میں کہ یار اگر اس طرح کی کوئی کتاب ہوتی نا تو سب سے پہلے میں خود پڑھتا، سب سے پہلے میں کیا کرتا؟ بھائی اس طرح کی کوئی کتاب نہیں ہے، پھر کیا کریں؟ بھائی اپنے آپ کو محنت کا عادی بناؤ، مطالعے کا عادی بناؤ، کسی مضمون کو تیار کرنے کے لیے خون جگر دینا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ محنت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اکثر جو ہمارے شاگرد یا چھوٹی عمر کے نوجوان علماء آتے ہیں ان کو مفتی صاحب کو ایسا طریقہ بتا دیں کہ جمعے کی تقریر اچھی طرح کرنی آ جائے، بھائی اس کا کوئی طریقہ نہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ محنت۔ بھائی اس کا طریقہ کیا ہے؟ کوشش کرو، محنت کرو، اللہ سے دعا مانگو، کتابیں چھانو، دماغ پورا ہفتہ سوچو۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی چیز پکی پکائی تیار شدہ سامنے نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کتنے سالوں میں اترا؟ ہمارے لاہور کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، فوت ہو گئے۔ ان کے ایک بیٹے تھے، قاری صاحب نے ان کے بیٹے کو حفظ لگے قرآن، 1.5 سال کے بعد آ گئے کہ حضرت آپ کا یہ بچہ حافظ نہیں بن سکتا۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے اس کو سبق یاد نہیں ہوتا۔ پوچھا قاری صاحب سے، قاری صاحب کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس کو بچے کو حفظ کرواتے ہوئے؟ میرے بیٹے کو حفظ کرواتے ہوئے کتنی دیر ہوگی؟ کہنے لگے جی 1.5 سال۔ کہنے لگے اچھا، فرمانے لگے یہ کتاب کتنے سالوں میں اتری ہے؟ یہ کتاب کتنے سالوں میں اتری ہے؟ کہنے لگے جی 23 سالوں۔ کہنے لگے جو کتاب 23 سالوں میں اتری ہے آپ 1.5 سال میں ہی تھک گئے؟ مجھے کم سے کم اپنے بچے کو حافظ بنانے میں 23 سال کوشش کرنی ہے۔ ہمارے یہاں آتے ہیں جی بس جی 6 مہینے میں حفظ کروا دیں، جلدی جلدی، بس اس پر لیبل لگ جائے کہ بچہ حافظ ہے، ہم خاندان میں ہو، میرا منڈا حافظ ہو گیا۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ آخری سبق کل سنانا ہے اور 3 دن پہلے اسکول کا داخلہ لے لیا ہے، سبکن ایک مرتبہ سنانے کو کیا سمجھتے ہیں؟ حفظ۔ لوگ یہ قوم اہمیت ہی نہیں، اس کو بڑی محنت سے پڑھنا ہوتا ہے، سبقن کم سے کم استاد کو سبقن 4-5 مرتبہ سنانا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم سبقن سنا دینے کو حفظ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد استاد کہتے ہیں کم سے کم 3-4 مرتبہ استاد نے پھر سبقن سننا، اس کے لیے بھی 1.5 سال چاہیے۔ پھر یہ طالب علم یہ بچہ کو 2-3 مصلی قرآن پر کھڑا ہو کر سنائے۔ لوگ کہتے ہیں وہ یار 2 سال سے بچہ پڑھ رہا ہے، مفتی صاحب اس کا حفظ نہیں ہو رہا۔ بھائی اترا کتنے سالوں میں؟ 23 سالوں میں۔ ڈاکٹر بننے کے لیے 5 سال الگ چاہیے،
پھر بھائی ہاؤس جاب کے لیے کتنا سال ہوتے ہیں؟ 2 سال. اس کے بعد پھر اسپیشل کے لیے پھر 3 فلاں سال. اس میں بوڑھے ہو جاتے ہیں اور قرآن میں کہتے ہیں بس جی 1.5 سال میں کر دو. تو وہ قاری صاحب آئے, اس بڑے عالم دین سے کہا جی آپ کا بچہ حافظ نہیں بن سکتا, کتنی دیر ہوگی؟ 1.5 سال. انہوں نے کہا بھائی یہ کتنے سال میں اتری ہے؟ کہ 23 سال میں. کہنے لگا یار 23 سال تو لگاؤ نا, جاؤ اس کو حفظ کرواؤ. اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ پھر وہی بچہ بڑے ہو کے بہت بڑے عالم بنے, PhD کے. اس وقت بھی وہ ایک ادارے کے شیخ الحدیث ہے, بہت پائے کے عالم ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. بھائی کیا کرنا؟ کوشش کرنا. میں آپ کو ایک سچی بات عرض کروں, جو مسلمان اپنی نماز پر محنت کرنا چھوڑ دیتا نا, اس کی نماز بھی اللہ نہیں بنتی, وہی رک جاتی. جو بندہ چاہے 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہو, اس کو یہ فکر ہے کہ میں نے اپنی نماز کو بہتر کرنا ہے, اس کی نماز خشوع میں, رجوع اللہ میں ترقی کرتی جائے گی, کرتی جائے گی, کرتی جائے گی, کرتی جائے گی. اس لیے آج ہم جب یہ پڑھتے ہیں نا اپنے بڑوں کے واقعات کہ اپنے نماز کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے میں 60 سال لگا دیے. کتنے سال لگا دیے؟ بڑے بڑے اللہ کے نیک بندوں کے واقعات ہیں کہ میں 70 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ میری 2 رکعتیں 100% سنت کے مطابق ہوں, پھر بھی کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی. یہ ہے مسلسل کوشش کرنا. بھئی یہ کیا ہے؟ مسلسل کوشش کرنا. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی جی اس قرآن کے ذریعے آپ جہاد کبیر, اس کی دعوت, اس کے احکام دوسروں تک پہنچانے میں, دوسروں کو سمجھانے میں, دوسروں کو سکھانے میں مسلسل کیا کرتے رہے؟ کوشش کرتے رہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دن بھی آرام اور اطمینان سے نہیں گزارا. آپ مسلسل محنت کرتے رہے, کرتے رہے, کرتے رہے. اور یہی معاملہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا. وہ دین کے اعتبار سے ہر وقت بھائی کیا کرتے رہے, اور اللہ تعالیٰ محنت کو پھل لگاتے. بھائی اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع, اس کی شان ہے, اس کی. تمہارا کام محنت کرنا ہے, تمہارا کام کوشش کرنا ہے. فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. جو آخرت کو چاہتا ہے وہ اس کے لیے کیا کرے؟ کوشش کرے. اس کے لیے کیا کرے؟ کوشش کرے. اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو پروان چڑھا دیں گے. بھائی کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جی خود بخود فجر کی نماز پڑھی جائے, تہجد کی نماز پڑھی جائے, نہ. یہ کوشش بھائی کیا رہنی؟ مسلسل کوشش کا نام دین ہے. جو بندہ کوشش میں رہے گا وہ دین, دنیا, کاروبار, علم, تقوی, طہارت, ایمان ہر اعتبار سے کیا کرتا رہے گا؟ ترقی کرتا رہے گا. اور یہ کوشش مجھے اور آپ کو بھائی کب تک کرنی ہے؟ موت تک کرنی ہے. یہ کوشش کہاں تک کرنی ہے؟ موت تک کرنی ہے. جہاں کوشش ہوتی رہے گی اللہ برکتیں ڈالتے رہے گی, اور جہاں کوشش رک گئی بھائی وہی دین اور دنیا کے اعتبار سے ترقی بھی رک جائے گی. اس لیے قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ. آپ کافروں کی اطاعت نہ کیجئے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اس قرآن کے ذریعے بہت بڑا جہاد کرتے رہیے. اس کی دعوت دلائل سے بیان کرنا. آپ کا کام ہے کوشش کرنا. آپ کا کام ہے بھائی کیا کرنا؟ کوشش کرنا. ہماری زندگی میں ایسے ایسے واقعات ہیں, ساری زندگی 60 سال لگا دیے کوشش کرتے ہوئے, کسی منزل تک نہ پہنچ سکے, رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آگے وہ محنت کا پھل اولاد میں دے دی. پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے, وہ ایک دینی ادارے کو بنانے کے لیے کوشش کرتے رہے. ایک چھوٹی سی جگہ پڑھاتے تھے. اللہ نے علم بھی دیا تھا, عمل بھی, کوشش کرتے رہے یار میں, لیکن 50-60 سال یوں ہی چھوٹی سی جگہ لگا کر رخصت ہو گئے. اب بیٹے آ گئے. اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے اوپر دروازے کھولے. باپ کے جو خواب تھے سارے اللہ نے کس کے ذریعے پورے کر دیے؟ اللہ نے یوں خزانے کھولے کہ
وہ ان کے والد دین کا جو پروگرام مکمل کرنا چاہتے تھے اللہ نے دنوں میں پورا کروا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھائی اسلامی ریاست کتنی سی تھی؟ چھوٹی سی، صرف حجاز تک گئی یا تھوڑا سا بحرین تک پہنچ گئی، یمن کی سرحدوں تک پہنچ گئی اور تبوک سے آگے تک چلی گئی۔ آپ علیہ السلام کوشش کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا زمانہ آیا، بس پھر یوں پھیلتے 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 اسلامی ریاست کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ خلفائے راشدین نے جو فتوحات حاصل کی وہ اصل میں کس کی کوشش ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش۔ میں نے آپ کو سنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اس کی تعبیر بتا دیتے۔ ایک دن فجر کے بعد پوچھا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نہیں۔ پھر خود دیکھا ہوتا بتا دے۔ فرمایا آج میں نے خواب دیکھا، آسمان سے حضرت جبریل ایک بہت بڑا صندوق لائے، بہت بڑا بکس لائے، میں نے وہ کھولا، اس کے اندر جہاد کا سامان ہے، اس کے اندر تلوار ہے، نیزے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا یہ تو سارا آلات جہاد ہے، تو میں نے وہ پورا صندوق اپنے شاگردوں، اپنے صحابہ میں سے حضرت عمر کے حوالے کر دیا۔ کس کے حوالے کر دیا؟ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو جو فتوحات دیں گے وہ عمر کے ذریعے دیں گے۔ کس کے ذریعے دیں گے؟ اب حضرت عمر نے جو کچھ کیا ہے کس کی دعا کا نتیجہ؟ حضرت عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے صحابہ اکرام کے جتنے بھی کمالات ہیں، بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کر یہ بات عرض کرتا ہوں، پوری امت سارے مسلمانوں کے جتنے کمالات ہیں اصل میں یہ کس کے کمال ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اللہ کو پہچان پائے، سجدے میں اللہ سے تعلق کو جوڑتے، ہمیں یہ راہ کس نے دکھائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا فلا تطع الکافرین، آپ کافروں کی اطاعت نہ کیجیے، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اس قرآن کریم کے ذریعے کیا کرتے رہیے؟ مسلسل کوشش کرتے رہیے۔ کوشش کرنا تمہارا کام ہے اور منزل تک پہنچانا بھائی کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ جو نیک کام کرنا چاہتے ہو کوشش کرتے رہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ وہ ذات تمہیں منزل تک پہنچا دے گی۔ اگر تم زندگی میں اس منزل تک نہ پہنچ سکے، اللہ تعالیٰ تمہاری اس کوشش کی برکت سے تمہاری اولاد میں، بیٹوں میں، بیٹیوں میں، پوتوں میں اللہ خیر پیدا کر دے۔ بھائی میری آخری بات سننا، پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین ہے، 21-22 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی۔ کیا لکھی ہے؟ قرآن کی تفسیر۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات۔ چل میں ایک واقعہ آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ ہمارے پاکستان کے قدیمی اداروں میں سے ساہیوال میں ایک ادارہ ہے جامعہ رشیدیہ، یہ مولوی طاہر جمیل وغیرہ وہی کے پڑھے ہوئے ہیں، وہی کے فارغ ہیں۔ کیا نام ہے؟ جامعہ رشیدیہ۔ 47 سے لے کے بعد تک جامعہ رشیدیہ کا بڑا نام رہا ہے، پرانے سارے فضلاء مولوی طاہر جمیل وغیرہ وہی کے پڑھے ہوئے ہیں۔ 80 میں آپس میں وہاں کو ایک ایسا فتنہ آیا، ایسا جھگڑا ہوا کہ وہ ادارہ بالکل ویران ہو گیا، یہاں تک کہ آپس میں فائرنگ تک کے واقعات ہوئے، ایک طالب علم شہید ہو گیا، سپریم کورٹ تک کیس گئے، وہ پورا ادارہ سیل ہو گیا، لائبریریاں جو ہے ان کو دیمک کھا گئی کتابوں کو، اور بڑے کیس لڑتے لڑاتے ختم ہو گئے، بند پڑا سیل۔ وہ جو بڑے عالم دین سے ان کے بیٹے بوٹے ظاہر 80 میں بند ہوا، 90 تک بند، 2000 تک بند۔ ایک ادارہ جب 20 سال سیل رہے تو اس میں کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی شان، اللہ کی شان، چونکہ بڑے دنیا سے دعائیں مانگ کر گئی، اللہ یہاں پتہ نہیں کیا قصور ہو گیا، سارا دین کا سلسلہ بند ہو گیا۔
اللہ جل جلالہ نے انہی کے پوتوں میں سے ایک بچے کو تراش دیا دوبارہ، اس بچے کو تراشا، وہ بچہ دوبارہ بیٹے تو اس طرح ہی چلے گئے، پوتوں میں آ کے اللہ نے کیا پیدا کی؟ خیر پیدا کی، خیر پیدا کی۔ اللہ جل جلالہ نے پھر ان کے پوتوں کے ذریعے ایک ہی پوتا عالم دین بڑا قابل بنا، اس نے پھر اپنے بڑوں کے وہ سیل ادارے کو دوبارہ کھولا، وہ دیمک شدہ کتابوں کو دوبارہ مرتب کیا، کرتے 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 اس وقت عظیم الشان ادارہ ہے۔ اس وقت کیا ہے؟ عظیم الشان ادارہ ہے۔ بھائی صدیق اکبر کا نام سنا ہے؟ کس نے نہیں سنا؟ آپ کو پتا ہے صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عثمان کے قتل میں شامل ہے، محمد بن ابی بکر۔ یہ صرف 2 سال کے تھے جب صدیق اکبر فوت ہو گئے تھے، اسما بنت امیس کے بیٹے۔ محمد بن ابی بکر جب صدیق اکبر فوت ہوئے، یہ محمد کتنے سال کا تھا؟ صدیق اکبر کی بیوہ سے نکاح کر لیا حضرت علی نے، اور یہ بچہ تربیت میں آ گیا کس کے؟ صدیق اکبر تو چلے گئے، یہ بچہ بعد میں باغیوں کے اشارے پر رہا، حضرت عثمان کے قتل میں پیش کون؟ محمد بن ابی بکر۔ لیکن ادھر سے صدیق اکبر ہے، اللہ سے پتہ نہیں کیا کچھ مانگا ہوگا اولاد کے لیے، زندگی بھی ہو گیا۔ محمد بن ابی بکر تو غلط راہ پر چلا گیا، حضرت عثمان کے قتل میں شریک ہے، لیکن محمد کا بیٹا آیا آگے، قاسم بن محمد بن صدیق اکبر، یعنی صدیق اکبر کا پوتا ہے۔ اس نے ہوش سنبھالا، اس نے دیکھا میرا دادا کون ہے اور میرا والد کون ہے، میرا والد نے کیا کیا ہے اور میرے دادے نے کیا کیا۔ وہ پوتا واپس پلٹا، وہ پوتا واپس پلٹا۔ کیوں؟ بڑوں نے اللہ سے دعائیں مانگی ہوئی تھی، محنتیں کی ہوئی تھی، کوششیں کی ہوئی تھی۔ صدیق اکبر کی کوشش سے کون مسلمان واقف نہیں؟ پوتے قاسم، پھر اللہ نے اتنے بڑے محدث بنایا قاسم کو کہ ایک وقت آیا کہ مدینہ کے سب سے بڑے عالم جو تھے وہ قاسم تھے۔ بھائی وہ کون تھے؟ امام مالک کے استاد ہیں۔ پھر دنیا آتی قاسم کے جوتوں میں بیٹھنے کے لیے۔ لوگ کہا کرتے ہو دیکھ لو صدیق اکبر کی شاخ کہاں جا کے پھوٹی ہے۔ لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ قاسم اور حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ آپس میں ہم کلاس ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو قاسم صدیق اکبر کے پوتے سے ہی فرمائش کی، یار مجھے کو نصیحت کرو میں کس طرح حکومت چلاؤں۔ قاسم مشیر تھے عمر بن عبدالعزیز کے، اور ہر وقت رہنمائی کرتے تھے عمر بن عبدالعزیز سے کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو۔ اور حدیث کی کتابوں میں روایتیں ہیں کس کی؟ قاسم کی۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے بڑے فقہا اور بڑے محدث اور بڑے مفتیوں میں سے بنایا کس کو؟ قاسم کو، جو پوتے ہیں کس کے؟ تو بھائی میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے اس آیت کی، آپ کو بھی سمجھ دے۔ ہمارا کام ہے دین اور دنیا کے اعتبار سے کوشش کرتے رہنا۔ ہماری زندگیوں میں اگر کوششوں کے نتیجے نہ آئے، انشاءاللہ مرنے کے بعد آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کوششوں کو ضائع جانے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور آپ کو بھی صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا